اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عنایت فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے، تفصیل کے ساتھ بندوں کے حقوق قرآن مجید کے اندر اسی واحد آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ بڑی عظیم آیت مبارکہ۔ آج اسی آیت کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے پہلی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا۔ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ بندوں پر یہ حق اللہ کے لیے کہ اللہ کی عبادت کو قبول کریں، اس کو الہ سمجھیں، اس کی ذات پر یقین رکھیں، اس کی جو ہے صفات اور جو ہے ناموں پر ایمان لے آئیں، اس میں کسی بھی طرح کا شرک نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے کہا عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ پہلی بات ہوگی، پہلا حق اللہ کا حق۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا جو پہلا حق ہے ماں باپ کا بیان فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو یاد رکھ لیں آپ، توحید کے بعد اللہ کے حقوق کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کیا کرنا؟ احسان کرنا، انہیں گالی نہیں دینا، اف نہیں کہنا، ان پہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، جیسے انہوں نے جو ہمارا جو خیال رکھا، ہمارا کیئر کیا، اسی طریقے سے بیٹا ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کا ویسے ہی خیال رکھنا، دعائیں کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ ان کی کسی بھی طرح کے اف نہیں کہنا، ان کو گالی نہیں دینا۔ شریعت میں بہت ہی اہم تعلیم دی گئی۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بیان فرمایا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث، آگے کہا اذنبت ذنبا کثیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی غلطی کی۔ آگے کیا کہا اس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی غلطی کی۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں بھائی کیا غلطی کی؟ کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بات ختم۔ اس کو اندر سے چن کے نکالنا نہیں کہ کون سی غلطی کی، کیا، اسے پوچھنا نہیں۔ اللہ کے رسول پوچھا ہی نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، پوچھا حل لی من توبہ، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میرے توبہ ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا حل لک من امن، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اور ایک روایت کے اندر ہے آج ہے تمہارے ماں باپ باحیات ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے والدین باحیات نہیں، میرے والدین نہیں، میری والدہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری خالہ زندہ ہے کیا؟ کہا کہ تیری والدہ کی بہن زندہ ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا فبرھا، جاؤ ان کے ساتھ نیکی کرو بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں غور کرنے والی بات کیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ماں باپ کے ہر طرح کا خیال رکھنا،
چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سی بڑی ضرورت ہو، ان تمام کا خیال رکھنا۔ یاد رکھیے یہ سب نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو میٹ دیتا، گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اتنی بڑی بات بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے بخاری کا اور ایک حدیث سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی ایک مجلس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں کننا جلوسن فی النبی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، پوچھا کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، کہا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طریقے سے وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کے ساتھ نافرمانی۔ تو اس آیت کے اندر دوسرا جو حق بیان کیا گیا بندوں کے حقوق میں، سب سے پہلا حق والدین کا بتایا گیا۔ چلیے اور بھی بہت ساری باتیں اللہ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ چاچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہیں، یہ نانا ہے، یہ دادی ہیں، یہ ماموں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو خون کے جو رشتے ہیں اسی کو قریبی رشتہ داری کہا جاتا۔ اللہ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ کل بتایا تھا میں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، یا بچپن میں بچہ چھوٹا تھا ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، یا باپ کا انتقال ہو چکا ہو، یا ماں کا انتقال ہو چکا ہو، سب یتیمی۔ یتیم الاب، یتیم الام ماں کی طرف سے یتیم، یتیم الاب والد کی طرف سے یتیم۔ تو یتیم یہ تین طرح کے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، یا جن کے والد کا فوت ہو گیا، جن کے والد فوت ہو گئے، جن کی والدہ فوت ہو گئی، یہ سارے یتیم ہیں۔ یتیم کے ساتھ تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو کہ جو ہے انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اپنے دونوں انگلیاں اٹھائے اور کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طریقے سے جنت میں ہوں گے۔ بولے اللہ کے رسول، یہ دو انگلیوں کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے، جو دوری، جتنی قربت بازو بازو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میں ہوں، یہ یتیم کی کفالت کرنے والا، دونوں اس طریقے سے جنت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت پر ابھارا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ یتیموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کچھ ظلم تو کون کرتے ہیں؟ رشتہ دار کرتے ہیں۔ کچھ ظلم تو کون کرتے ہیں؟ محلے والے کرتے ہیں۔ کچھ ظلم تو کون کرتے ہیں؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں، سرپرست ہیں، گارڈینس ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے، بہت ہی جو ہے بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اپنے اگر مثال کے طور پر بھائی کے یتیم بچے اگر موجود ہیں اور اپنے بچے اگر موجود ہیں، دونوں کے درمیان گھر کا جو معاملہ ہے ٹوٹلی غلط ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم، اپنے بچوں کے لیے سہولت، اپنے بچوں کے لیے آرامی، اور وہی اپنے بھائی کے بچے یا بہن کے بچے اگر یتیم ہو ان کو نوکروں کی طرح سلوک کیا جاتا، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کو جو اسکول جانے میں، تعلیم وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں لی جاتی۔ یہ ساری جو خرابیاں آج ہمارے معاشرے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے مساکین اور فقراء، کل بتایا تھا مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا اناج اور ضرورت مند، یہ دونوں ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا، ان کو گالی نہیں دینا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ جو ہے بجے ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا والجار ذی القربى والجار الجنب، پڑوس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ پڑوس دو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں پڑوس کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک وہ پڑوس جو رشتہ دار ہیں،
جو قریبی رشتے دار ہیں، جو بھی رشتے دار ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ پڑوس ہے جو دور کے ہیں، رشتے دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دور کے. اس کے معنی دو بتا گیا. دور کا معنی مطلب ہمارے گھر کے حساب سے دوری پر موجود ہے وہ پڑوس، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوس پڑوس ہوتا، ٹھیک ہے. شریعت میں پڑوس کے ساتھ بہت احسان کرنے کا حکم دیا گیا. بڑی پیاری حدیث بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال یوصینی جبرائیل، جب بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے آسمان سے، جب بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آسمان سے آتے تو کیا کرتے؟ وصیت کرتے پڑوس کے ساتھ احسان کرنے کا. اور ہمیشہ یہاں تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہیں اگر ایک پڑوس انتقال کر جائے اس کی جائیداد میں بازو والے پڑوس کا حصہ نہ بنا دے، وارث نہ بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اتنا بڑا حق ہے پڑوس کے ساتھ. آج ہوتا کیا ہے؟ آج یقین رکھیں بلڈنگیں بن گئی، مگر آپ دیواریں بڑی مضبوط ہو گئی، مگر آپ سوشل جو پلیٹ فارم بہت ہی بڑا ہو گیا، لیکن اپنے پڑوس کے بارے میں، اپنے پڑوس کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہے. آپ سوچ کے دیکھیں، ابو سعید خدری کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کا کتنا خیال رکھنے کا حکم دیا، کتنا خیال. دیکھیے آپ اللہ کے رسول فرماتے اذا طبخت مریقتن، جب گھر میں کچھ سالن بناؤ، جب گھر میں کچھ جو ہے سالن بناؤ، دال بناؤ، جو بھی بناؤ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو، اور پانی ملا کے اب ایکل ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے پڑوس کو بھیجا دو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک لاجک کیا ہے آدمی کا؟ مثال طور پر روزانہ اگر ایک گلاس دال بنتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، تو ایک گلاس تو پوری فیملی کے لیے کافی ہے. اب پڑوس کو بھیجنا ہو تو زیادہ دال کا استعمال کرنا پڑے گا، ڈالنا پڑے گا. اب آدمی کیا سوچتا ہے؟ ارے زیادہ خرچ ہوتا ہے. ایک لاجک ہے انسان کا. تو اللہ کے رسول نے کہا لاجک بہت آسان ہے، جتنے اپنے لیے بناتے ہو نا، 6 آدمی کا کھانا اگر بن رہا ہے، 6 آدمی کی دال اگر بن رہی ہے گھر میں، تو تھوڑا سا پانی ملا دو، 2 آدمی کا زیادہ ہو گیا، اب بھیج دو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خیال کرو بولے پڑوس کے ساتھ. کتنے ایسا اور کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اگر بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا خیال کرنا، یہ سب پڑوس کے ساتھ معاملہ کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا گیا. آج آپ سوچیں میرا رویہ پڑوس کے ساتھ کیسا؟ میرا رویہ پڑوس کے ساتھ کیسا؟ میں کتنا خیال کرتا ہوں؟ اگر پڑوس میں بزرگ ہیں، بیوہ ہے، یتیم ہے، یا جیسی طریقے سے ضرورت مند ہیں، مجبور لوگ ہیں، بیمار ہیں، تو میرا جو رویہ اور اخلاق پڑوس کے ساتھ کیسا؟ سوچ کے دیکھیے آپ. اللہ اکبر. یہ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑوس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پڑوس کے ساتھ احسان کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوس کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ اگر کوئی دیوار میں کیل لگائے تو پڑوس کو، اگر پڑوس والا کیل لگایا، اگر کیل ٹھوکا اگر دیوار میں، تو ہم جو ہے اس کا حق ہے، وہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے. اب ہوتا کیا؟ دیوار اگر ایک ہی، اگر 2 دیواریں نہیں ہیں، ایک ہی دیوار اگر ہے، تو جو دیوار بنانے والا کیا سوچتا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیلے لگا کر ہماری دیوار کو کمزور کر دے رہے ہیں، خراب کر دے رہے ہیں، پلا کر دے رہے ہیں. تو جھگڑے کے ذرائع بنتے، اسباب بنتے سب، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیوار کس کی بھی رہنے دیجئے، اس کی رہنے دیجئے یا ہماری رہنے دیجئے. اگر پڑوس کیل ٹھوک رہا ہے تو کیل ٹھوکنا بھی اس کا حق ہے وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ساری آیتیں کیا بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے پڑوس کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پڑوس، وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ، پڑوسی کا ساتھی، مسافر، سفر پہ جا رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں آپ، ہمارے بازو کوئی اور بیٹھا ہے، ہمارے سامنے کوئی اور بیٹھا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ، پڑوس کے ساتھی کے ساتھ احسان کرو. یہ جو مسافر ہوگا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ بیوی کیونکہ ساتھ میں رہتی، پہلو کے ساتھی کا مطلب کیا ہے؟ بیوی جو ہمیشہ شوہر کے ساتھ رہتی، اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا. یہ معنی بھی بعض مفسرین نے جو ہے اس آیت کے اندر بیان فرمایا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مسافر کے ساتھ احسان کرو اور اپنے ماتحت جو غلام اور جو لونڈیاں اگر ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اب سوچ کے دیکھیے پڑوس کے ساتھ احسان کرنا، پورے گنتے آئیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتانے کے بعد بندوں کے حقوق میں کتنے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے والدین، ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار، یتیم، مساکین، جی رشتہ دار جو ہے قریب رشتہ دار پڑوسی، دور کے پڑوسی، دور رشتے کے اعتبار سے یا گھر کے اعتبار سے دور کے پڑوسی، اس کے بعد یہ پہلو کے ساتھی، مسافر اور غلام اور ماتحتین، تقریباً 9 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جو احسان کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا صدقہ و خیرات کرنا، جی احسان کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو کہاں خرچ کریں آپ؟ یہی 9 لوگ ہیں، انہی 9 لوگوں کا آپ احسان کیجئے، انہی لوگوں کا خیال رکھیے، آپ انہی 9 لوگوں کے تعلق سے سمجھے آپ اپنے رویے اور معاملات کو درست کیجئے۔ اسی لیے بعض محدثین مفسرین نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے حقوق کو بتانے کے تعلق سے۔ قرآن مجید میں کہیں یتیم کا ذکر کیا گیا، کہیں مسکین کا ذکر کیا گیا، کہیں والدین کے ساتھ ذکر کیا گیا، ایک ساتھ ایک ہی آیت میں 9 لوگوں کے حقوق کو جو بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی واحد بڑی آیت مبارکہ۔ آخر میں، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو چال میں اتراتا ہو، جو فقر اور گھمنڈی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک نکتہ کیا ہے اس میں؟ ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ حقوق کی حق تلفی کون کرتا؟ جو جس کے دل میں کبر ہو، گھمنڈ ہو، جو ہے فقر میں پڑا ہوا، کبر میں پڑا ہوا، بڑکپن میں پڑا ہوا، وہ آدمی ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا۔ دیکھ لیں آپ، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تمام حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ نے ان کو دولت دی، مالدار بنائے، ان کی پراپرٹی تھی، فلاں تھا، محبت میں کیا کر دیے، بچے کے نام پہ لکھ دیے۔ اب بچہ کیا کر رہا؟ میرے آپ ماں کو ہکال دیا گھر سے، باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اولڈ ہاؤس اور میں رہنے والے، بزرگوں کے گھروں میں رہنے والے، روڈوں پر رہنے والوں کی تعداد کتنی ہے آپ سوچ کے دیکھیے۔ آپ چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات کہ اسی مکہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد موسم سرما، جنوری فروری کا مہینہ تھا، تو ایک بزرگ 60 سال کے بزرگ وہاں پر چبوترے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ یہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا واقعہ، 60 سال کا بزرگ جو ہے وہاں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ یہ دیکھا کہ بھائی بہت دیر سے رو رہے ہیں، کیا مسئلہ گیا؟ چچا جان کیا بات ہے، آپ پریشانی میں لگ رہے ہیں، کوئی ضرورت ہے کیا؟ تو پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہو کی بات کو سن کے مجھے گھر سے نکال دیا، بے گھر کر دیا۔ دیکھیے آپ، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود جب آدمی کے دل میں گھمنڈ آ جائے، کبر آ جائے، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے نکتہ جتنے حقوق بیان کیے گئے، ہم چاہتے ہیں حقوق ادا کریں تو اپنے دل سے گھمنڈ کو نکالیں، جی اپنے عاجزی لے کر آئیں، انکساری لے کر آئیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو معمولی سمجھیں، سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی، یہ عقیدہ اپنے آپ کے اندر لے کر آئے، یقین رکھیں کہ یہی چیز انشاءاللہ کام آنے والی۔ تو بہرحال یہ بڑی آیت مبارکہ ہے جس میں 9 لوگوں کے حقوق بیان کیا گیا بندوں میں سے، اور اللہ کا حق جو بیان کیا گیا، اور آخر میں یہ بات بتائی گئی جو گھمنڈ اور فقر کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے حق واجب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، یہ بات بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔